بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ 8ویں جماعت کے پہلے آن لائن لیکچر یا پہلی ویڈیو آن لائن کلاس کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ یقیناً آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ملک کے طول و عرض میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ویسے تو لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی، لیکن تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں۔ تو اس کے پیش نظر اسوا کالج نے بھی یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ لوگوں تک رسائی، تمام طالب علموں تک رسائی حاصل کی جائے یہ آن لائن کلاسز کے ذریعے، تاکہ آپ کو اتنے زیادہ عرصے کے لیے بغیر تعلیمی سرگرمیوں کے فری نہ رکھا جائے، جس سے کہ آپ کا نقصان ہو۔ میں چند ایک باتیں پہلے میں بتا دوں لیکچر کے آغاز سے کہ یہ جو سامنے آپ کو اسکرین پہ میری لکھائی میں نظر آ رہے ہیں کچھ ٹاپکس، کچھ پوائنٹس، یہ وہ سلیبس ہے جو ہم پڑھیں گے، جو ہم ڈسکس کریں گے جون جولائی کے یہ جو عرصہ ہے، جس میں 15 جولائی تک لاک ڈاؤن ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس عرصے میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے یا جو چیپٹرز ہم پڑھیں گے، ان کی تفصیل جی آپ کے سامنے ہے۔ نصابی جو کتاب ہے ہماری، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والی، تو یہ 8ویں جماعت میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے پہلے جو 8 چیپٹرز ہیں، یہ جن کی تفصیل یہ آپ کے سامنے ہے، یہ حمد سے لے کر اور ریل کا سفر تک، اس میں 4 نظمیں ہیں اور 4 نثری اسباق ہیں، جن میں ایک حمد نعت، ہمارے وطن کا نشاں، ریل کا سفر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، پاکستان کے چاند اہم تہوار، خون کا بدلہ اور شہری دفاع۔ ان چیپٹرز کے علاوہ اوپر گرامر کا آپشن بھی دیا، گرامر کے لیے بھی تفصیل دی گئی ہے کہ صرف و نحو ہم پڑھیں گے، جس میں ہم کلمہ اور اس کی اقسام، اسم کی اقسام، اسم معرفہ کی اقسام، اسم نکرہ کی اقسام اور اسم کی اقسام بلحاظ ساخت۔ تو یہ مختصر اور جامع انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جی ہم اس سارے عرصے میں کیا چیز پڑھیں گے۔ اچھا، ایک مین چیز اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ریڈنگ جب ہم کر رہے ہوں گے، کسی بھی چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے، کسی بھی نثری سبق کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے یا کسی بھی نظم کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، نظم کی تو چونکہ ریڈنگ یقینی ہوگی نثر کے لیے، لیکن چیپٹر وائز جو ریڈنگ ہے وہ شاید نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ویب سائٹ ہے، وہ آپ کے تلفظ وغیرہ کے حوالے سے جو پہلا پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تلفظ کی درستگی چاہتے ہیں کہ جی کوئی لفظ آپ درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں، تو ایک ویب سائٹ ہے UDB، جو میں تفصیل علیحدہ لکھ دیتا ہوں، udb.org، ٹھیک ہے جی۔ یہ اردو ڈکشنری بورڈ کی ویب سائٹ ہے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین ایک وہ ہے ویب سائٹ ہے۔ اس کی آن لائن اپلیکیشن بھی ہے، اگر آپ گوگل ایپ سے وہ پلے سٹور سے اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس کی مدد سے آپ کوئی بھی لفظ کے مستند معنی اور اس کا تلفظ کے حوالے سے آپ بہتر طور پہ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ ادھر جو آپ کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک فرہنگ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ اس کے، یہ میں دکھا دیتا ہوں اس کتاب کے آخر میں، کہ یہ بھی چیپٹر وائز ترتیب دے دی گئی ہے، اور
یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے ہی ہے یہ. تو اس فرہنگ کو بھی جب ہم یہ لیکچرز ہمارے تیار ہو رہے ہو یا جب ہم یہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہوں گی یا ویڈیو لیکچرز کے ذریعے آپ تک یہ لیکچرز ہمارے پہنچ رہے ہوں گے، تو ان چیزوں میں یہ آپ خود بھی یہ فرہنگ اور یہ حمد نعت درد دل کے واسطے یہ چیپٹر وائز فرہنگ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کافی آپ کے لیے یوزفل ہوں گے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. تو ان چیزوں کو استعمال بھی آپ نے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈکشنری ہے، کوئی لغت ہے، ویسے عمومی طور پہ فروز و لغات لوگوں کے پاس، لیکن اس لیول پہ وہ بھی کافی ہے. اگر کوئی اور بھی ہے آپ کے گھر میں، آپ کے کوئی بڑے پڑھنے والے ہیں یا اردو سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، یا ویسے بھی گھر میں کتابیں تو یقیناً ہوتی ہیں. کہاوت ہے کہ جی، روسی کہاوت ہے غالباً کہ جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہاں سے پانی بھی، اس گھر سے پانی بھی نہ پیو، کیونکہ وہ لوگ پانی پینے کے بہانے ہی تمہارا وقت ضائع کریں گے. جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہاں سے پانی بھی نہ پیو. تو یقیناً ہر گھر میں کتابیں کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتی ہوں گی. تو بہرحال آپ ان چیزوں سے گائیڈ حاصل. ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. آج کے ہم پہلے لیکچر میں حمد پڑھیں گے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ حمد کیا ہے. حمد کیا ہے؟ اچھا، اس کی تفصیل کی کوئی خاص اتنی ضرورت میرے خیال میں اس لیول پہ رہ نہیں جاتی کہ یہ ہم دوسری تیسری سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو. حمد کے لغوی معنی جو ہیں وہ صرف اور صرف تعریف کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں جب اردو کے اندر یہ لفظ، اردو لٹریچر کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اصطلاحی معنی اس کے، اس لفظ کے حمد کے، ایسی نظم کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسے حمد کہتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو پہلا چیپٹر ہے، جو پہلا ٹاپک ہے وہ حمد ہے. یہ ہم پڑھیں گے. اچھا، ایک پوائنٹ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. اب اگلا پوائنٹ وہ جو ہے وہ آپ اس ایک مرتبہ میں ریڈنگ اس کی کر دیتا ہوں تو پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤ کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب ہم اس نظم میں یہ دیکھیں گے کہ یہ نظم کی حیت کیا ہے. جب اس سے پہلے کہ ہم تشریح کی طرف آئیں، ہم اس نظم کی حیت کو دیکھنا چاہیں گے. اور اس نظم کی حیت کہ ہر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں بند میں 1 2 3 اور 4 اور یہ 5واں مصرع، 4 مصرے اوپر اور 5واں مصرع جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. جو مصرع ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں.
اور یہ اوپر ہر بند کے اندر 4 اور یہ 5واں، تو یہ 5 مصروں کے ساتھ جس طرح 6 مصروں والی نظم کو، ایسی نظم جسے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں اسے مسدس کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایسی نظم کہ جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ تو یہ حمد جو ہے یہ مخمس کی حیثیت میں ہے۔ اب ہم اپنے اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آئے ہوں گے، تو یہ اہم الفاظ کے عنوان سے، خاص الفاظ کے عنوان سے یہ اوپر اس نے الفاظ دے بھی دیے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اوسان، اسلحہ، خوف و خطر، سناٹا، پرہول، یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ان تمام الفاظ کے معنی آپ کو وہ جو میں نے پہلے فرہنگ دکھائی ہے، اس بک کے اردو کی بک کے اینڈ پہ جو چیپٹر وائز فرہنگ تیار کی گئی ہے، جو لغت ڈکشنری آپ کی اینڈ پہ یہ کتاب کی چیپٹر وائز جو ہے، اس میں آپ کو ان تمام الفاظ کے معنی بھی مل جائیں گے۔ پڑھاتے ہوئے میں ان معنی کی وضاحت کرتا جاؤں گا، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو وہاں سے بھی یہ معنی مل سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے مین تھیم کی طرف آتے ہیں کہ اس چیپٹر میں شاعر کا جو مرکزی جس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو شاعر کا نقطہ نظر ہے، شاعر نے اپنے عقیدے اور ایمان کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسے کا اظہار کیا ہے کہ وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، رنج و غم ہوں، آلام ہوں، زمانے کی طرف سے انسان کے لیے تکالیف ہوں، انسان کی اپنی ذاتی غلطیوں اور خطاؤں کی بنیاد پہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو انسان کے لیے پریشان کن ہوں، یا پھر اس نے مظاہر فطرت جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ بارش ہو، آندھی ہو، اندھیرا ہو، یہ جتنے بھی یہ ساری علامتیں ہیں مشکل حالات کو واضح کرنے کی، کہ انسانی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں، رنج، غم یا دکھ ہوں، انسان اس سب کے باوجود، شاعر ان سب باتوں کے باوجود پریشان نہیں ہوتا، اسے ان سب باتوں کے باوجود کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اسے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اس بات پر یقین ہے، اس کا اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرا رحمان الرحیم رب ہر وقت ہر مشکل سے میری حفاظت کرے گا اور مجھے ہر مشکل میں سرخرو کرے گا۔ انسان کا جب اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بھی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور انسان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہی ہے رب العزت کی ذات، جس کے نتیجے میں انسان کامیاب و کامران ٹھہرتا ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس پہلے بند میں آپ دیکھ لیں کہ بالکل آپ ورڈ بی ورڈ اس نظم کے اگر آپ اس بند کے اگر آپ لغوی معنی بھی دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، وہی جو اس نے مین تھیم بتایا ہے کہ ہمیشہ میری اپنے رب پہ نظر ہے، مراد کہ میری توقعات، میری امیدیں اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہیں۔ دن ہو، رات ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، مجھے کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کی طرف سے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ رات، دن، شام، سحر، اندھیرا، اجالا، یہ الفاظ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، یعنی لغوی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں اس نظم میں، ٹھیک، لیکن ان کے علامتی معنی بھی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں، مرادی معنی بھی یہاں سے مراد لیے جا سکتے ہیں، جن میں اندھیرا جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کا حوالہ بنے گا، جب پریشانیوں کی علامت بنے گا، جبکہ روشنی جو ہے وہ خوشیوں اور خوشحالیوں کی علامت ہے۔ تو لیکن جو بھی حالات ہوں، شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اس کی امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہیں، اسے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے، لہذا اسے کوئی بھی خوف، کوئی بھی خطرہ، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو،
مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ گھوپ اندھیرا، مکمل اندھیرا، بلیک آؤٹ، مکمل اندھیرا جس میں کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا، می بارش، لیک پر ہول، لیک بمانی لیکن، اور پر ہول یعنی خوف سے بھرا ہوا، پر ہول دل نہ میرا ہو، یعنی میرے دل میں خوف بھرا ہوا نہ ہو، مراد مجھے کسی قسم کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ وقت جو بھی ہو، حالات جو بھی ہوں، موسمی کیفیات جو بھی ہوں، رنج و آلام جیسے بھی ہوں، مجھے کوئی بھی خوف و خطر جو کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ کیوں میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سخت اندھیاؤ، یہاں پہ اندھیاؤ بمانی یعنی تیز آندھی، طوفان۔ سناٹا، ہو کا عالم، ویرانی۔ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، اکھیڑ دے یعنی اکھڑ جائیں پودے، درخت، اتنی تیز ہوا چلے۔ اصلا، اصلا بمانی ہرگز، الف صاد لام الف، ہرگز، بالکل، یعنی میں نہیں اس مصرے کا کہ میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، یعنی مجھے قطعاً، مجھے بالکل، مجھے ہرگز خوف پھر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا اللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ آسمان سے تارے جب ٹوٹ کے گرتے ہیں، یہ منظر جو آسمان پہ آپ بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں، یہ ساتھ میں یہ تصویر میں یہ منظر دکھانے کی کوشش کی بھی گئی ہے، آپ کا جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ سین آپ نے بھی راتوں میں اکثر تارے ٹوٹ کر گرنے کا، شہاب ثاقب کا یہ سین، یہ کبھی کبھی چلتے ہوئے یہ تارے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ٹوٹ کے گرتے ہوئے، تو اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کئی ایک وہم پائے جاتے ہیں کہ جی یہ تارے ٹوٹ کے گرتا ہوا کوئی دیکھے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو وہم یا توہم پرستی ہے، آپ جو بھی سمجھ لیں، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آسمان سے جب بھی ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، ایسے جو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رات کو انگارے جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے آسمان سے زمین پر گر رہے ہوں، تو لوگ وہم میں گر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ خوف کھانے لگتے ہیں۔ لیکن میں اس میں بھی نہیں گھبراتا، میں ٹوٹتے ہوئے تارے گر کے بھی خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اس اگلے بند میں، میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مشکل مقام آ جائے، کوئی بھی ایسی جگہ ویرانے، اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دن میں بھی اور رات میں بھی اور اکیلے میں کسی وقت میں بھی قبرستان سے یا مرگٹ سے گزرتے ہوئے کہ جی وہاں پہ روحیں ہوں گی، اور وہاں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی لوگوں کی وہ رائے بنی ہوئی ہے ایسی جگہوں سے خوف کے حوالے سے۔ تو شاعر کا اچھا مرگٹ کے معنی بھی میں بتا دوں کہ مرگٹ شمشان، جہاں پہ جو ہندو اپنے وہ مردوں کو جلاتے ہیں تو اسے مرگٹ بھی کہتے ہیں، شمشان بھی کہتے ہیں، مرگٹ بھی کہتے ہیں۔ تو مرگٹ ہو یا قبرستان ہو یا شمشان ہو یا ویرانہ ہو یا کھنڈر ہو، یہ ایسی جگہیں کہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ یہ وہم کرتے ہیں یا لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں ایسے مقام سے بھی گزرتے ہوئے کبھی خوف کا شکار نہیں ہوتا، کبھی نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی خوف و خطر نہیں ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ ہے۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میں جہاں سے گزر رہا ہوں، میں ویرانوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، جہاں پہ بھی سفر کر رہا ہوں،
میں اپنے گھر سے بہت دور ہو گیا ہوں، دور رہ گیا ہے مجھ سے میرا گھر، مجھ سے اپنا وطن دور ہو گیا، میں کسی اجنبی دیش میں ہوں، کسی اجنبی ملک میں ہوں، کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پہ میرے جاننے والے نہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مجھے کوئی بھی خوف و خطر، میرا دل پھر بھی قوی رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، میرا جگر طاقتور رہتا ہے، مراد مجھے ڈر نہیں لگتا، میں پھر بھی قوت محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میری ایمان کیسا ہے، اور میرا ایمان ہی مجھے تقویت دیتا ہے۔ یہ نظم ہے جی اسماعیل میرٹھی کی، جس کی مختصراً تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو سوالات ہیں، یہ میرے پاس بھی جو کتاب ہے یہ میں نے کسی سے لی ہوئی ہے، تو یہ اس نے پہلے سے فل کر دی ہیں، یہ خالی جگہیں ہیں اور یہ درست غلط سوالات ہیں اور یہ پھر مصرے مکمل کرنے ہیں، اسی طرح سے آگے بھی یہ ایکسرسائز چل رہی ہے۔ تو یہ آبجیکٹیو ٹائپ جو کوسچنز ہیں یہ سارے ہو رہے ہیں، تو یہ آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز بھی آپ نے ادھر چیپٹر سے دیکھ کے ہی کرنے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں جی کہ سوالات کے مختصر جواب، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں۔ اب یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات آپ کو چیپٹر میں سے ہی ملیں گے، چیپٹر کے اندر سے ہی آپ کو ان سوالات کے جوابات کو، یہ اس لیول پہ آپ کے چیپٹر سے باہر یہ سوالات نہیں آتے، لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ کو چیپٹر کے اندر سے اس کے سوالات، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جی کہاں پہ اس کا جواب ملتا ہے ٹو دی پوائنٹ، کہ جی وہم لوگ کہاں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جی پڑھا تھا کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، تو یہ دیکھیں جی، ٹوٹ کر آسمان سے تارے سب کو گرتے ہیں، لوگ وہم کرتے ہیں، لوگ بیچارے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ کب وہم کرتے ہیں جی؟ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم دوسرا مختصر سوال لیں، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اب جگر قوی رہنے کی بات شاعر نے کہاں پہ کی ہے، اس سوال کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور یہ بھی ادھر ہمیں چیپٹر کے اندر سے ہی ملے گا جی۔ کہاں پہ جی جگر کے قوی ہونے کی بات ہوئی تھی؟ تو یہ دیکھیں جی، ہو بیابان میں گزر میرا، جو آخری سٹینزا ہے، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ پھر بھی قوی جگر میرا، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، چاہے میں ویرانوں سے گزر رہا ہوں، بیابانوں سے، سمندروں پہ سفر کر رہا ہوں، جو گھر سے دور رہ گیا ہوں، پھر بھی ان حالات میں میرا جگر قوی رہتا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ اچھا، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے سمپل سے کہ جو ہم نے مین تھیم اس کی بات کی تھی اس نظم کی، کہ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف نہ ہونے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان ہے، بھروسہ ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے کے ساتھ ہے ہر وقت، تو اس لیے شاعر کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ خوف زدہ کرنے والے مقامات کا، اچھا ایسے مقامات جن کا اس نظم میں ذکر کیا گیا ہے، خوف زدہ کرنے والے مقامات، وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ جی خوف زدہ کرنے والے مقامات میں قبرستان ہے، مرگٹ ہے، اچھا اور کیا ہے جی، ویرانے ہیں، بیابان ہیں، جنگل ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، یہ آپ نے ضرور لکھنی ہے کہ جی آپ کی اس بارے میں کیا رائے یا کیا سینس ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو اس نظم کو پڑھنے کے بعد کہ یہ ایک انسان کا جو اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہونا چاہیے، تو اللہ کی ذات ہر میدان میں، ہر مشکل میں انسان کی مدد کرتی ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اپنا مضبوط رکھے تو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، درذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں، تو یہ ان الفاظ کو آپ نے، یہ والے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے یہ جو سوالات دیے گئے ہیں، خالی جگہیں ہیں، ان کو فل کرنا ہے۔ یہ درست غلط ہیں، یہ بھی آپ بڑی آسانی سے نظم کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ مصرے مکمل کرنے ہیں، یقیناً رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، یہ بڑے آسان سے سوالات ہیں جو آپ کے لیے ہوم ورک آپ انہیں سمجھ لیں کہ یہ آپ نے، ویسے تو سارا یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، سارا کام یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے باقاعدہ کاپی پہ، نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے، اور چھٹیوں کے بعد جب آپ آئیں گے تو یہ کام چیک کیا جائے گا۔
اچھا، پھر ردیف کی نشاندہی، اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں۔ ردیف ان الفاظ کو کہتے ہیں، ردیف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی نظم میں یا غزل میں قافیے کے بعد استعمال ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ تو اس نظم میں پہلا بند دیکھیں، نظر سحر ڈر خطر، یہ قافیے ہیں اور ان کے بعد کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی ردیف نہیں ہے۔ سویرا اندھیرا گھیرا اور میرا، یہ قافیے ہیں، جبکہ ہو کا لفظ اب اس نظم میں اس بند میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے اور یہ ردیف ہے۔ اس دوسرے بند میں جی ہو کی ردیف استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، سناٹا جھونکا ہوا اسلا، تارے انگارے چارے بیچارے مارے، میدان سنساں قبرستان اوسا، ان میں کوئی بھی ردیف کا استعمال نہیں ہوا، لیکن اس بند میں ردیف کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ ردیف ہے میرا۔ ٹھیک ہے جی۔ گزر سفر گھر اور جگر اس میں قافیے ہیں۔ جی اس سے آگے ہم آتے ہیں کہ یہ لغت میں معنی جو تلاش کرنے ہیں، تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو اینڈ پہ معنی دیے گئے ہیں اور یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک جو آپ کی، چونکہ آپ 8th میں ہیں تو اب آپ کو یہ ایک ٹاسک سمجھ لیں کہ یہ کام بھی آپ نے، جس طرح پہلے سوال مختصر والے آپ نے خود کرنے ہیں، یہ سنسان، شب، اندھیرا، سفر، قوی اور پرہول، یہ الفاظ ہیں کہ جن کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ نے الفاظ کا جملوں میں جو استعمال ہے اور متضاد جو لکھنے ہیں، آپ نے لفظ کا متضاد لکھنا ہے اور اس اصل لفظ کو، یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کو جملوں میں، یہ نہیں کہ اس کا متضاد جملوں میں استعمال کر دیں، اس لفظ کا متضاد لکھیں اور پھر یہی لفظ سنسان، شب، اندھیرا، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر تھا، اور پھر اس کے آگے ہماری جو ڈسکشن ہوگی نیکسٹ ٹائم وہ انشاءاللہ ہوگی ہماری اس کے حوالے سے، کیا کہ نعت کے حوالے سے۔ تو آج کے اس پہلے چیپٹر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا۔